اب آپ یہ سوچیں یار میری فالٹ ہے، کاش میں یہ نہیں کرتا، کاش میں وہ نہ کرتا، میں نے یہ کیوں کیا، تو آپ آگے بڑھ سکیں گے؟ کبھی نہیں بڑھ سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ بھائی تم سمپلی کہو قدر اللہ و ما شاء فعل، کہ جیسا اللہ نے لکھا تھا ویسا ہوا ہے، تو آپ ریلیکس ہو جائیں گے۔ یو شوڈ ڈو سم تھنگ، ٹھیک ہے؟ اور دیر از آلویز سم تھنگ یو کین ڈو، ٹرسٹ می، دیر از آلویز سم تھنگ یو کین ڈو۔ کبھی بھی یہ نہ سوچیں میں کچھ نہیں کر سکتا، اپنے مائنڈ کو اس طرح بنائیں کہ دیر از آلویز سم تھنگ آئی کین ڈو، آئی کین ٹاک ٹو سم ون۔ کچھ نہیں کر سکتے چلے سجدہ تو کر سکتے ہیں نا، کچھ نہیں کر سکتے رو تو سکتے ہیں نا، رونا بھی دیر از سم تھنگ یو کین ڈو، ٹرسٹ می، رو تو سکتے ہیں نا، لیکن اللہ کے آگے، مخلوق کے آگے نہیں، اللہ کے آگے۔ یہ ریسرچ بیسڈ بات ہے، اس پہ باقاعدہ ملینز اینڈ ملینز آف لوگوں کے سرویز کر کے ان کے باقاعدہ آنسرز لے کر یہ ریسرچ کی گئی ہے کہ جو پیسمسٹک نیگیٹو تھنکنگ والے لوگ ہوتے ہیں وہ نمبر 1 ان کا تھنکنگ سٹائل پرماننٹ ہوتا ہے۔ پرماننٹ سے کیا مراد ہے؟ وہ ہر پرابلم کو پرماننس کے اینگل سے دیکھتے ہیں۔ پرماننس کے اینگل سے کیا مراد ہے؟ فار ایگزامپل اگر وہ کسی پرابلم سے گزر رہے ہیں تو وہ اس کو پرماننس کے اینگل سے اس طرح دیکھیں گے کہ یہ پرابلم ہمیشہ رہے گا، سمجھ رہے؟ ان کا دماغ انہیں کیا کہے گا؟ یہ پرابلم ہمیشہ رہے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ بزنس ڈاؤن چلا گیا تو پیسمسٹ جو تھنکنگ والے لوگ ہیں وہ اس کو کیسے دیکھیں گے کہ اب یہ ڈاؤن ہی رہے گا، اب یہ اپ نہیں آنے والا، ٹھیک ہے، اب یہ ختم ہو چکا ہے، پرماننٹ ہے یہ پرابلم۔ آن دی ادر ہینڈ آپٹمسٹک والے لوگ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کا اپوزٹ کیا ہے پرماننس کا؟ ٹیمپرری، کہ اٹس جسٹ اے فیز، اٹ ول پاس، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مائنڈ سیٹ بنانا پڑتا ہے، باقاعدہ پریکٹس ہے۔ تو پیسمسٹ والے پرماننس کے ساتھ دیکھتے ہیں، آپٹمسٹ والے ٹیمپرری اینگل سے دیکھتے ہیں، اوکے؟ دوسرا موازنہ، پیسمسٹک تھنکنگ سٹائل والے پرویسو ہوتے ہیں۔ پرویسو سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ اس کو ہر چیز پہ اپلائی کر دیتے ہیں، یونیورسل بنا لیتے ہیں اس پرابلم کو۔ فار ایگزامپل آپ پڑھائی میں نہیں اچھے، پیسمسٹ انسان اس کو کیسے دیکھے گا کہ میں ہسبینڈ بھی اچھا نہیں بنوں گا، وائف بھی اچھی نہیں بنوں گی، باپ بھی اچھا نہیں بنوں گا، ماں بھی اچھی نہیں بنوں گی، بیٹا بھی اچھا نہیں بنوں گا، بیٹی بھی اچھی نہیں بنوں گی، انسان بھی اچھا نہیں بنوں گا۔ یعنی ایک بندے کو پروگرامنگ سمجھ نہیں آ رہی، اس کے زبردستی پہ ایڈمیشن ہو گیا ہے آئی ٹی میں، مجھے بھی پروگرامنگ سے نفرت تھی، 2 سبجیکٹ تھے میکینیکل انجینئرنگ میں، پروگرامنگ میرے بہت برے گریڈز تھے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں میں میتھ میں برا ہوں، اس کا یہ مطلب تو نہیں میں انسان برا ہوں۔ اگر آپ کسی سپورٹس میں اچھے نہیں ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے آپ انسان اچھے نہیں ہیں؟ تو پیسمسٹ لوگ یونیورسل لے لیتے ہیں اس پرابلم کو کہ اچھا میں اس میں اچھا نہیں تو اب میں کسی بھی چیز میں اچھا نہیں، سمجھ رہے؟ آپٹمسٹک لوگ اس کو لوکل لیتے ہیں کہ یار جو مسئلہ ہے اس کو وہیں تک رکھو، سمجھ رہے؟ کوئی بات نہیں، کچھ لوگ جو ہے شاید ایک کسی ڈپارٹمنٹ میں اتنے اچھے نہ ہوں، ان کو ہیلپ چاہیے اس ڈپارٹمنٹ میں، کچھ لوگ اس ڈپارٹمنٹ میں بہت اچھے ہوں۔ جیسے اکثر میں آپ کو مثال ہم دیتے ہیں، ایک بندہ تقوی میں بہت زیادہ ہے، ضروری نہیں وہ کمپیٹنٹ بھی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی صحابی کی ذمہ داری لگائی، تقوی بھی دیکھا، کمپیٹنس بھی دیکھی، ٹھیک ہے؟ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو خالد بن ولید نہیں بنایا، ان کا تقوی بہت تھا، علم بہت تھا، لیکن ان کی کمپیٹنس جنگ میں نہیں تھی۔ تو اب ابو ہریرہ یہ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ عہدہ ہی نہیں کبھی دیا جنگ کا، تو اس کا مطلب میں کیا ہوں؟ فیلئر، اللہ معاف کرے، ایسا تو نہیں۔ آپ کا جو ٹیلنٹ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے پہچان لیتے تھے لوگوں کے ٹیلنٹ کو۔ تو جو آپٹمسٹ لوگ ہیں وہ اس معاملے کو وہیں تک رکھتے ہیں جہاں تک وہ معاملہ ہے، بس اس میں خراب ہوں، ٹھیک ہو جاؤں گا، انشاءاللہ اس کو ٹھیک کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ تیسرا موازنہ، پرسنل لیتے ہیں ہر چیز کو۔ کیسے؟ ہر چیز کا بلیم اپنے پر، یہ میری فالٹ ہے، اس میں میری کوئی فالٹ ہوگی، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی پرسنل لینا بھی چاہیے، اچھی بات ہوتی ہے، لیکن ہر چیز کو پرسنل لینے سے کیا ہوگا؟ آپ گرو نہیں کر پائیں گے، آپ کا کانفیڈنس شیٹر ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ موازنہ کریں تو جو آپٹمسٹک والے ہیں وہ پرسنل نہیں لیتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹائرلی میری فالٹ نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر انٹرویو فیل ہو گیا آپ نے بڑی اچھی تیاری کی تھی اور آپ کی وہ ڈریم جاب تھی، لیکن آپ انٹرویو میں فیل ہو گئے، اب پیسمسٹ تھنکنگ یہ ہے کہ میری غلطی ہے، میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ آپٹمسٹک تھنکنگ یہ ہے کہ یار میں نے اچھی تیاری کی تھی، شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو،
لیکن انہوں نے مشکل سوال, کچھ ایکسکیوز بنایا جا سکتے ہیں نا اپنے آپ کو تھوڑی تسلی دینے کے لیے کہ بڑے مشکل سوال تھے, کوئی بات نہیں, نیکسٹ ٹائم آئی ول پریپیئر بیٹر, تو وہ چیز آپ کو زیادہ فائدہ دے گی. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں, یہ ایک باقاعدہ کوگنیٹیو ڈسٹورشن بھی ہے, جو ہر چیز کو پرسنل لے لیتے ہیں, معافیاں مانگنے لگ جاتے ہیں بلا وجہ دوسروں سے, بلا وجہ کی معافیاں, ہر چیز پہ معافی, ہر چیز پہ معافی. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ڈگنیٹی مینٹین کرنے کا بھی حکم دیا ہے. اگر آپ کی غلطی آپ 1-2 بار سوری کریں, اس کے بعد آپ آگے موو فارورڈ کریں. ٹھیک ہے نا؟ اتنی زیادہ معافیاں مانگنا, اس سے آپ کی عزت نفس مجروح ہوگی, اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہیں ہے کہ اتنا زیادہ ڈور میٹ بن جاؤ. اپنی سیلف کیئر بھی تو کرنی چاہیے نا انسان کو. ٹھیک ہے, تو ہر چیز کو بہت پرسنل لے جانا کہ میری فالٹ ہے, وہ پیسمسٹ لائف آپ کا ہے. جیسے آپ کو کوئی بیماری ہو گئی, اب آپ یہ سوچیں یار میری فالٹ ہے, میری فالٹ ہے, کاش میں یہ نہیں کرتا, کاش میں وہ نہ کرتا, میں نے یہ کیوں کیا, تو آپ آگے بڑھ سکیں گے؟ کبھی نہیں بڑھ سکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ بھائی تم سمپلی کہو قدر اللہ و ما شاء فعل, کہ جیسا اللہ نے لکھا تھا ویسا ہوا ہے. تو آپ ریلیکس ہو جائیں گے کہ یار یہ لکھا ہوا تھا میری قسمت میں, یہ چیز مجھے کوئی سکھا رہی ہے, لیٹس لرن اٹ. یہ چھوڑو فالٹ کس کی تھی, میری فالٹ تھی, کس کی فالٹ تھی, آگے بڑھو. آپٹیمسٹ لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں. ٹھیک ہے, 3, چوتھی اور آخری, جو پیسمسٹک تھنکنگ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے تھاٹس انکنٹرولیبل ہوتے ہیں. وہ انکنٹرولیبل امیج دیتے ہیں اس پرابلم کو. فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں دیر از نتھنگ آئی کین ڈو اباؤٹ دس پرابلم, ایبسلیوٹلی نتھنگ, میں کچھ بھی نہیں کر, یہ پرابلم میرے بس سے باہر ہے. اچھا کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں, جسٹ ٹو بی ریئلسٹک, کبھی کبھی اللہ کی طرف سے ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کہ واقعی آپ کے بس سے باہر ہوتی ہے چیز, لیکن بہت کم, وہ بڑا ریئر سچویشن ہوتی ہے. جو آپٹیمسٹک تھنکنگ سٹائل والے ہوتے ہیں وہ کنٹرولیبل مائنڈ سیٹ کے قائل ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیر از سم تھنگ آئی کین ڈو, کچھ تو میں کر سکتا ہوں نا. اور ہمارا دین اسی کی تلقین کرتا ہے. دیکھیں حضرت مریم علیہ السلام کو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی مثال دی تھی, جب وہ درخت کے نیچے تھی اور وہ چائلڈ برتھ کی پین بھی ہو رہی تھی, اور حضرت عیسیٰ واز اباؤٹ ٹو بی بورن, نیچرل برتھ تھی, تو ان کو چائلڈ لیبر کی پین ہو رہی تھی بہت زیادہ, اور وہ ان کے منہ سے جملہ نکل گیا کاش میں ایگزسٹ ہی نہ کرتی, کاش میں مر جاتی. یہ حضرت مریم کا جملہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس ٹائم جبرائیل علیہ السلام آئے, ان کو بشارت دی, کاؤنسلنگ کی ان کی, اور کہا آپ گھبرائیں نہیں مریم, آپ ایسا کریں اس درخت کو ہلائیں تو اوپر سے کھجور گرے گی, آپ وہ کھجور کھا لیں. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یو شوڈ ڈو سم تھنگ. ٹھیک ہے, اور دیر از آلویز سم تھنگ یو کین ڈو, ٹرسٹ می دیر از آلویز سم تھنگ یو کین ڈو. کبھی بھی یہ نہ سوچیں میں کچھ نہیں کر سکتا. اپنے مائنڈ کو اس طرح بنائیں کہ دیر از آلویز سم تھنگ آئی کین ڈو, آئی کین ٹاک ٹو سم ون. کچھ نہیں کر سکتے, چلے سجدہ تو کر سکتے ہیں نا, کچھ نہیں کر سکتے رو تو سکتے ہیں نا, رونا بھی دیر از سم تھنگ یو کین ڈو, ٹرسٹ می, رو تو سکتے ہیں نا, لیکن اللہ کے آگے, مخلوق کے آگے نہیں, اللہ کے آگے رو تو سکتے ہیں, رو لے, اللہ تعالیٰ سنیں گے, اللہ آپ کی فیلنگ کیوں نہیں دیکھیں گے. تو دیر از آلویز سم تھنگ یو کین ڈو. کبھی بھی اپنے ذہن کو یہ نہ بنانے دیں کہ دیر از نتھنگ آئی کین ڈو فار دس, نو, دیر از آلویز سم تھنگ یو کین ڈو. وہ اب وٹ یو کین ڈو یہ آپ کو تلاش کرنا ہے, یہ آپ کو دیکھنا ہے. تھوڑا سا تنا ہلائیں گے کھجور گر جائے گی. اس سے تو یہ مثال ملتی ہے مریم کے واقعے سے. ٹھیک ہے, تو یہ 4 ہم نے کمپیریزنس کیے. دوبارہ بتاتا ہوں, پیسمسٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ پرابلم کو پرماننس کے اینگل سے دیکھتے ہیں. نمبر 2, پرویسو یونیورسل اپلائی کر لیتے ہیں کہ یہ پرابلم ہر ڈپارٹمنٹ میں ہے, ایک میں نہیں ہے. اگر میں ایک چیز میں نکما ہوں تو ہر چیز میں نکما ہوں. ٹھیک ہے, وہ اس طرح دیکھتے ہیں. نمبر 3, پرسنل بہت لیتے ہیں, جس سے وہ انگزائٹی میں بہت چلے جاتے ہیں. میری فالٹ ہے, میری فالٹ ہے, میں بیمار ہوں اس میں بھی میری فالٹ ہے, حالانکہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ہر چیز کو اس طرح لے رہے ہوتے ہیں. نمبر 4, انکنٹرولیبل, وہ کہتے ہیں دیر از نتھنگ آئی کین ڈو اباؤٹ. آن دی ادر ہینڈ آپٹیمسٹ جو ہوتے ہیں, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, وہ ٹیمپریری دیکھتے ہیں پرابلم کو, دس ول پاس, انشاءاللہ پرابلم ہے, ٹائم ول ہیل دس, اللہ تعالیٰ بہتری لے آئے گا اس میں. اور ایسا ہی ہوتا ہے, ٹرسٹ می. آپ 2 سال پرانا مسئلہ ذہن میں لائیں, ویئر از اٹ, ہے ہی نہیں, ابھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, ختم ہو گیا, بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, لوکل, یونیورسل نہیں اپلائی کرتے, لوکل اپلائی کرتے ہیں. جو پرابلم ہے بس اسی کو کنسیڈر کرتے ہیں, اسی پہ فوکس کرتے ہیں, اس پرابلم کو دوسرے ڈپارٹمنٹ میں اپلائی نہیں کر لیتے, سمجھ رہے. اور جو پرابلم ہوتی ہے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے ضروری نہیں اگر آپ بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ بہت اچھے فیملی پرسن بھی, ٹھیک ہے, یا ضروری نہیں آپ بہت اچھے فیملی پرسن ہیں تو بہت اچھے بزنس مین بھی ہیں. آپ کو بزنس لرن کرنا پڑے گا.
آپ کو بزنس میں امپروو کرنا پڑے گا, رائٹ. یا آپ اگر بزنس مین اچھے ہیں, فیملی مین اچھے نہیں ہیں, تو آپ فیملی میں امپروو کریں گے. لیکن آپ اپلائی کر لیں, چونکہ میں فیملی مین اچھا نہیں ہوں, میں بزنس مین بھی نہیں اچھا بن سکتا, یہ یونیورسل اپلائی کر رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. تیسرا پرسنل, وہ پرسنل نہیں لیتے چیزوں کو, وہ چیزوں کو کچھ ریزن دیتے ہیں, اور ریزن دینا یہ بالکل جائز ہے. میں آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا اس کی دلیل دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ کی حضرت آدم سے ملاقات ہوئی تھی برزخ میں. حضرت موسیٰ, صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ نے اللہ سے خواہش کی کہ اللہ حضرت آدم کو ذرا میرے سامنے کریں. حضرت موسیٰ بڑی جلالی طبیعت کے تھے, ٹھیک ہے. تو حضرت آدم کو ملوایا حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے برزخ میں. اللہ تعالیٰ ظاہر ہے ملاقات کروا سکتا ہے. تو حضرت آدم سے موسیٰ السلام نے پوچھا, آر یو ایڈم فادر آف آل ہیومن بینگس. تو حضرت آدم اوپر سے آئے, ٹھیک ہے, کہ میرا بچہ مجھے ہی بات کر رہا ہے. انہوں نے کہا آر یو موسیٰ, موسیٰ بنی اسرائیل. تو وہ کہتے یس آئی ایم موسیٰ, موسیٰ بنی اسرائیل. کہتے کیا بات ہے؟ کہتے آپ نے کیوں اس درخت سے کھایا؟ یہ صحیح حدیث ہے, کیوں اس درخت سے آپ نے کھایا؟ آپ کی وجہ سے بنی اسرائیل میرے گلے پڑ گئی. یہ بالکل ان کے الفاظ ہیں, صحیح حدیث ہے. تو حضرت اسلام مسکرائے, کہتے کہ تمہارے پہ کتاب نازل ہوئی ہے موسیٰ, تم پہ کتاب نازل ہوئی ہے. مطلب بتانا چاہ رہے تم کیا بات کر رہے ہو, تم پہ کتاب نازل ہوئی ہے, تم کتاب پڑھتے ہو؟ کہتے میں پڑھتا ہوں. اس میں کیا سمجھ لگی تمہیں؟ مطلب آدم کی سٹوری موجود ہے تورا میں, کیا سمجھ لگی تمہیں؟ تو موسیٰ السلام شرمندہ ہو گئے ایک دم. کہتے وی ور مینٹ ٹو کم ہیئر, آپ کا قصور نہیں تھا, اس دنیا میں ہم نے آنا تھا. آدم نے تو توبہ کر لی تھی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. یہ تو کرسچینٹی کا کانسیپٹ ہے کہ اوریجنل سن, آدم کا سن ہم سب بیئر کر رہے ہیں, یہ اسلامک نہیں ہے. تو حضرت آدم نے کہا کہ میرے بچے میرا گناہ معاف ہو چکا ہے, وی ور مینٹ ٹو کم ہیئر. اس سے علماء نے ایک عقیدہ نکالا ہے کہ جو انسان توبہ کر چکا ہو وہ بات تقدیر پہ ڈال سکتا ہے. یہ ایک ہیلنگ ہے, تقدیر پہ بات ڈالنا کیا ہے؟ ہیلنگ. لیکن جو مجرم ہے وہ نہیں. نیتن یاہو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے لکھا ہوا تھا میں نے بچے مارنے غزہ کے, ٹھیک ہے, مجرم نہیں کہہ سکتا. کون کہہ سکتا ہے؟ جو توبہ کر چکا ہے. جیسے آدم السلام توبہ کر چکے تھے, انہوں نے بات کس پہ ڈال دی؟ تقدیر پہ, کہ میرے بچے یہ تو ہونا تھا, دنیا میں ہم نے آنا تھا, میرا قصور نہیں ہے, وی ور مینٹ ٹو کم ہے. تو حضرت موسیٰ کو بات سمجھ آ گئی, ٹھیک ہے. تو یہ آپٹیمسٹک لائف تھنکنگ سٹائل ہے. حضرت آدم سکھا رہے ہیں آپٹیمسٹک تھنکنگ سٹائل باقاعدہ انسانیت کو, کہ یو شوڈ فائنڈ ریزنس فار واٹ ہیپنڈ ود یو. اور یہ باقاعدہ ایک تھیراپی ہے سائیکالوجی میں, ایگزسٹینشیل تھیراپی سے کہتے ہیں. ایگزسٹینشیل تھیراپی میں سائیکالوجسٹ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ آپ کی پرابلم کو ایک میننگ دیتا ہے, اور آپ کی پرابلم کو ریزنز دیتا ہے, جس سے آپ کو پرابلم کا ایک مقصد سمجھ آ جاتا ہے, اور آپ میں موٹیویشن آ جاتی ہے پرابلم کو فائٹ کرنے کی, ٹھیک ہے. جیسے نبیوں پہ ایسے ایسے پرابلمز آئے ہیں کہ ہم ہوتے تو ہم شاید خودکشی کر لیتے. یقین کریں, نبیوں پہ ایسے ایسے پرابلمز آئے ہیں, لیکن نبیوں نے ان میں میننگ ڈھونڈا ہے, ان پرابلمز میں. دے فاؤنڈ میننگ ان دوز پرابلمس, اور پھر وہ آگے بڑھے. یہی آپٹیمسٹک تھنکنگ سٹائل ہے. فائنڈ اے ریزن, فائنڈ اے میننگ, ٹھیک ہے. دیر از آلویز سم تھنگ یو کین ڈو, دیر از آلویز سم تھنگ یو کین ڈو. تنا ہلاؤ, کچھ نہ کچھ گر جائے گا. درخت کا تنا ہلاؤ, کچھ گرے گا, اور اس سے تم آگے بڑھو گے. تو یہ 4 انشاءاللہ ہمارا گول ہے آپٹیمسٹک تھنکنگ سٹائل بنانا, اور اس پہ بھی محنت ہے. یہ سوچ کے, یہ اپنے آپ کو گرو کر کے, ایکسرسائزز کر کے بنانا پڑتا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ برین گرو کرتا ہے. برین واحد آرگن ہے آپ کی باڈی کا, ان دس سینس, جو پلاسٹک ہے, جو اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے. اوکے, باقی آرگن اسٹیگننٹ ہے, بڑے ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. برین واحد آرگن ہے باڈی کا جو اپنی باقاعدہ فنکشنز کو بھی تبدیل کرتا ہے, گرو بھی کرتا ہے. کیسے؟ برین کے نیورونز ہوتے ہیں, جیسا آپ سوچتے ہیں ویسے وہ نیورونز بن جاتے ہیں, ویسے پاتھ ویز بن جاتے ہیں برین کے, ٹھیک ہے. جیسے اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں, سڑک بنتی ہے نا, تو برین باقاعدہ سڑکیں بناتا ہے اکارڈنگ ٹو وٹ یو آر تھنکنگ. جو آپ زیادہ سوچیں گے اس کی سڑک بنتی جائے گی, اس کا پاتھ وے بنتا جائے گا, اور وہ پھر آپ کی سوچ بنتی جائے گی. آپٹیمسٹ بننے کے لیے دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آخری بات کروں گا, کلاس کا اختتام کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا اصول بتا دیا جو آج سائیکالوجسٹ بتاتے ہیں اور ریسرچ بیسڈ بات ہے. ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ صبر کیسے آئے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
صبر صبر کرنے سے آئے گا. اتنا خوبصورت جواب, اتنا پن پوائنٹ, اتنا ٹو دا پوائنٹ جواب. اسی طرح ایک صحابی پوچھا یا رسول اللہ برداشت کیسے آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برداشت کرنے سے آتی ہے. ٹو دا پوائنٹ جواب ہے, ٹھیک ہے. یہی مائنڈ سائنسز ہے کہ جو چیز آپ کرنے لگ جائیں گے اس کے آپ آہستہ آہستہ پریکٹس. جیسے میں اکثر کرکٹ کی مثال سے دیتا ہوں, آج ہمارے ساتھ حسین بھائی بھی موجود ہیں, یہ پاکستان ٹیم کے ماشاءاللہ حسین طلعت بھائی آج ہمارے پاس ہیں, ہمارے دوست ہیں, اور ان کے لیے دعا کریں اللہ انہیں صحت دے, انجری ہوئی ہے. تو میں اکثر کرکٹ کی مثال دیتا ہوں, حسین بھائی بھی کرکٹ کھیلتے ہیں, کہ آپ پریکٹس کر کے 10 سال بعد بھی آپ کو بال پکڑائی جائے نا, جیسے میں بولر تھا, ابھی مجھے 10 سال بعد میں نے بال پکڑی, یقین کریں ہارڈ بال میں نے کھیلی اسلام آباد میں ایک میچ, تو یقین کریں وہ ساری چیز میری آ گئی, وہ آرٹ جو تھی آؤٹ سوئنگ ان سوئنگ وہ سب واپس آ گیا, کیونکہ میں نے بہت پریکٹس کی ہوئی ہے. 10-12 سال میں نے کرکٹ کھیلی ہے. تو ایون تو 10 سال کا گیپ بھی آ گیا ہے, وہ چیز مسل میموری کہتے ہیں نا, مسل میموری واپس آ گئی میری. بیٹ کیسے پکڑنا ہے, جیسے ہی بیٹ پکڑا مسل میموری واپس آ گئی. شاٹ کیسے مارنی ہے فوراً واپس آ گئی بات. اوکے, یہی بات ہے, جو چیز آپ پریکٹس کریں گے وہ واپس آئے گی. صبر کو پریکٹس کریں گے, برداشت کو پریکٹس کریں گے, آپٹیمزم کو پریکٹس کریں گے تو آپٹیمسٹ بن جائیں گے. اوکے, اور بھی انشاءاللہ آپ کو ٹپس دوں گا نیکسٹ کلاس میں, ابھی کے لیے اتنا ہی. رو تو سکتے ہیں, رو لیں, اللہ تعالیٰ سنیں گے, اللہ آپ کی فیلنگ کیوں نہیں دیکھیں گے. تو دیر از آلویز سم تھنگ یو کین ڈو. کبھی بھی اپنے ذہن کو یہ نہ بنانے دیں کہ دیر از نتھنگ آئی کین ڈو فار دس. نو, دیر از آلویز سم تھنگ یو کین ڈو. وہ اب وٹ یو کین ڈو یہ آپ کو تلاش کرنا ہے, یہ آپ کو دیکھنا ہے. تھوڑا سا تنا ہلائیں گے کھجور گر جائے گی. اس سے تو یہ مثال ملتی ہے مریم کے واقعے سے, ٹھیک ہے. تو یہ 4 ہم نے کمپیریزنس کیے. دوبارہ بتاتا ہوں, پیسمسٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ پرابلم کو پرماننس کے اینگل سے دیکھتے ہیں. نمبر 2, پرویسو یونیورسل اپلائی کر لیتے ہیں کہ یہ پرابلم ہر ڈپارٹمنٹ میں ہے, ایک میں نہیں ہے. اگر میں ایک چیز میں نکما ہوں تو ہر چیز میں نکما ہوں, ٹھیک ہے, وہ اس طرح دیکھتے ہیں. نمبر 3, پرسنل بہت لیتے ہیں, جس سے وہ انگزائٹی میں بہت چلے جاتے ہیں. میری فالٹ ہے, میں بیمار ہوں اس میں بھی میری فالٹ ہے, حالانکہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ہر چیز کو اس طرح لے رہے ہوتے ہیں. نمبر 4, انکنٹرولیبل, وہ کہتے ہیں دیر از نتھنگ آئی کین ڈو اباؤٹ. آن دی ادر ہینڈ آپٹیمسٹ جو ہوتے ہیں, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, وہ ٹیمپریری دیکھتے ہیں پرابلم کو, دس ول پاس, انشاءاللہ پرابلم ہے, ٹائم ول ہیل دس, اللہ تعالیٰ بہتری لے آئے گا اس میں. اور ایسا ہی ہوتا ہے, ٹرسٹ می. آپ 2 سال پرانا مسئلہ ذہن میں لائیں, ویئر از اٹ, ہے ہی نہیں, ابھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, ختم ہو گیا, بات ختم ہو گئی, ٹھیک ہے. لوکل, یونیورسل نہیں اپلائی کرتے, لوکل اپلائی کرتے ہیں. جو پرابلم ہے بس اسی کو کنسیڈر کرتے ہیں, اسی پہ فوکس کرتے ہیں, اس پرابلم کو دوسرے ڈپارٹمنٹ میں اپلائی نہیں کر لیتے, سمجھ رہے. اور جو پرابلم ہوتی ہے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے ضروری نہیں اگر آپ بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ بہت اچھے فیملی پرسن بھی ہیں, ٹھیک ہے, یا ضروری نہیں آپ بہت اچھے فیملی پرسن ہیں تو بہت اچھے بزنس مین بھی ہیں. آپ کو بزنس لرن کرنا پڑے گا, آپ کو بزنس میں امپروو کرنا پڑے گا, رائٹ. یا آپ اگر بزنس مین اچھے ہیں, فیملی مین اچھے نہیں ہیں, تو آپ فیملی میں امپروو کریں گے. لیکن آپ اپلائی کر لیں, چونکہ میں فیملی مین اچھا نہیں ہوں, میں بزنس مین بھی نہیں اچھا بن سکتا, یہ یونیورسل اپلائی کر رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. تیسرا, پرسنل, وہ پرسنل نہیں لیتے چیزوں کو, وہ چیزوں کو کچھ ریزن دیتے ہیں, اور ریزن دینا یہ بالکل جائز ہے. میں آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا اس کی دلیل دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ کی حضرت آدم سے ملاقات ہوئی تھی برزخ میں. حضرت موسیٰ, صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ نے اللہ سے خواہش کی کہ اللہ حضرت آدم کو ذرا میرے سامنے کریں. حضرت موسیٰ بڑی جلالی طبیعت کے تھے, ٹھیک ہے. تو حضرت آدم کو ملوایا حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے برزخ میں. اللہ تعالیٰ ظاہر ہے ملاقات کروا سکتا ہے. تو حضرت آدم سے موسیٰ السلام نے پوچھا, آر یو ایڈم فادر آف آل ہیومن بینگس. تو حضرت آدم اوپر سے آئے, ٹھیک ہے, کہ میرا بچہ مجھے ہی بات کر رہا ہے. انہوں نے کہا آر یو موسیٰ, موسیٰ بنی اسرائیل. تو وہ کہتے یس آئی ایم موسیٰ, موسیٰ بنی اسرائیل. کہتے کیا بات ہے؟ کہتے آپ نے کیوں اس درخت سے کھایا؟ یہ صحیح حدیث ہے, کیوں اس درخت سے آپ نے کھایا؟ آپ کی وجہ سے بنی اسرائیل میرے گلے پڑ گئی. یہ بالکل ان کے الفاظ ہیں, صحیح حدیث ہے. تو حضرت اسلام مسکرائے, کہتے کہ تمہارے پہ کتاب نازل ہوئی ہے موسیٰ, تم پہ کتاب نازل ہوئی ہے, مطلب بتانا چاہ رہے تم کیا بات کر رہے ہو, تم پہ کتاب نازل ہوئی ہے, تم کتاب پڑھتے ہو؟ کہتے میں پڑھتا ہوں. اس میں کیا سمجھ لگی تمہیں؟ مطلب آدم کی سٹوری موجود ہے تورا میں,
क्या समझ लगी तुम्हें? तो मूसा इस्लाम शर्मिंदा हो गए एकदम, कहते वी वर मेंट टू कम हियर, आपका कसूर नहीं था, इस दुनिया में हमने आना था। आदम ने तो तौबा कर ली थी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना। ये तो क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट है कि ओरिजिनल सिन, आदम का सिन हम सब बियर कर रहे हैं, ये इस्लामिक नहीं है। तो हज़रत आदम ने कहा कि मेरे बच्चे, मेरा गुनाह माफ़ हो चुका है, वी वर मेंट टू कम हियर। इससे उलमा ने एक अकीदा निकाला है, लेकिन जो मुजरिम है वो नहीं। नेतन्याहू ये नहीं कह सकता कि अल्लाह ने लिखा हुआ था मैंने बच्चे मारने गजा के, ठीक है, मुजरिम नहीं कह सकता। कौन कह सकता है? जो तौबा कर चुका है। जैसे आदम इस्लाम तौबा कर चुके थे, उन्होंने बात किस पे डाल दी? तकदीर पे, कि मेरे बच्चे ये तो होना था, दुनिया में हमने आना था, मेरा कसूर नहीं है, वी वर मेंट टू कम है। तो हज़रत मूसा को बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये ऑप्टिमिस्टिक लाइफ थिंकिंग स्टाइल है। हज़रत आदम सिखा रहे हैं ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग स्टाइल बाकायदा इंसानियत को, कि यू शुड फाइंड रीजंस फॉर व्हाट हैपेंड विद यू। और ये बाकायदा एक थेरेपी है साइकोलॉजी में, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी इसे कहते हैं। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में साइकोलॉजिस्ट आपके साथ क्या करता है? आपकी प्रॉब्लम को एक मीनिंग देता है और आपकी प्रॉब्लम को रीजंस देता है, जिससे आपको प्रॉब्लम का एक मकसद समझ आ जाता है और आप में मोटिवेशन आ जाती है प्रॉब्लम को फाइट करने की, ठीक है। जैसे नबियों पे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आए हैं कि हम होते तो हम शायद खुदकुशी कर लेते। यकीन करें, नबियों पे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आए हैं, लेकिन नबियों ने उनमें मीनिंग ढूंढा है, उन प्रॉब्लम्स में। दे फाउंड मीनिंग इन दोज प्रॉब्लम्स और फिर वो आगे बढ़े। यही ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग स्टाइल है। फाइंड अ रीजन, फाइंड अ मीनिंग, ठीक है। देयर इज ऑलवेज समथिंग यू कैन डू, देयर इज ऑलवेज समथिंग यू कैन डू। तना हिलाओ, कुछ ना कुछ गिर जाएगा। दरख्त का तना हिलाओ, कुछ गिरेगा और उससे तुम आगे बढ़ोगे। तो ये चार इंशाल्लाह हमने, हमारा गोल है ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग स्टाइल बनाना, और इस पर भी मेहनत है। ये सोच सोच के, ये अपने आप को ग्रो कर करके, एक्सरसाइजेस कर करके बनाना पड़ता है। ये बात याद रखें कि ब्रेन ग्रो करता है। ब्रेन वाहिद ऑर्गन है आपकी बॉडी का, इन दिस सेंस, जो प्लास्टिक है, जो अपने आप को तब्दील करता है, ओके। बाकी ऑर्गन स्टैग्नेंट है, बड़े होते हैं छोटे होते हैं, वो एक अलग बात है। ब्रेन वाहिद ऑर्गन है बॉडी का जो अपनी बाकायदा फंक्शंस को भी तब्दील करता है, ग्रो भी करता है। कैसे? ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं, जैसा आप सोचते हैं वैसे वो न्यूरॉन्स बन जाते हैं, वैसे पाथवेज बन जाते हैं ब्रेन के, ठीक है। जैसे अक्सर मैं एक मिसाल देता हूँ, सड़क बनती है ना, तो ब्रेन बाकायदा सड़कें बनाता है अकॉर्डिंग टू व्हाट यू आर थिंकिंग। जो आप ज़्यादा सोचेंगे उसकी सड़क बनती जाएगी, उसका पाथवे बनता जाएगा, और वो फिर आपकी सोच बनती जाएगी। ऑप्टिमिस्ट बनने के लिए देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आखिरी बात करूँगा, क्लास का इख्तिताम करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा उसूल बता दिया जो आज साइकोलॉजिस्ट बताते हैं और रिसर्च बेस्ड बात है। एक सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सब्र कैसे आएगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सब्र सब्र करने से आएगा। इतना खूबसूरत जवाब, इतना पिन पॉइंट, इतना टू द पॉइंट जवाब। इसी तरह एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह बर्दाश्त कैसे आएगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बर्दाश्त करने से आती है। टू द पॉइंट जवाब है, ठीक है। यही माइंड साइंसेस है कि जो चीज़ आप करने लग जाएंगे उसके आप आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस। जैसे मैं अक्सर क्रिकेट की मिसाल से देता हूँ, आज हमारे साथ हुसैन भाई भी मौजूद है, ये पाकिस्तान टीम के माशाल्लाह हुसैन तल्लत भाई आज हमारे पास हैं, हमारे दोस्त हैं, और इनके लिए दुआ करें अल्लाह इन्हें सेहत दे, इंजरी हुई है। तो मैं अक्सर क्रिकेट की मिसाल देता हूँ, हुसैन भाई भी क्रिकेट खेलते हैं, कि आप प्रैक्टिस कर करके 10 साल बाद भी आपको बॉल पकड़ाई जाए ना, जैसे मैं बॉलर था, अभी मुझे 10 साल बाद मैंने बॉल पकड़ी, यकीन करें, हार्ड बॉल मैंने खेली इस्लामाबाद में एक मैच, तो यकीन करें वो सारी चीज़ मेरी आ गई, वो आर्ट जो थी, आउट स्विंग, इन स्विंग, वो सब वापस आ गया, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की हुई है। 10-12 साल मैंने क्रिकेट खेली है। तो इवन तो 10 साल का गैप भी आ गया है, वो चीज़ मसल मेमोरी कहते हैं ना, मसल मेमोरी वापस आ गई मेरी। बैट कैसे पकड़ना है, जैसे ही बैट पकड़ा मसल मेमोरी वापस आ गई। शॉट कैसे मारनी है, फ़ौरन वापस आ गई बात, ओके। यही बात है, जो चीज़ आप प्रैक्टिस करेंगे वो वापस आएगी। सब्र को प्रैक्टिस करेंगे, बर्दाश्त को प्रैक्टिस करेंगे, ऑप्टिमिज़म को प्रैक्टिस करेंगे, तो ऑप्टिमिस्ट बन जाएंगे, ओके। और भी इंशाल्लाह आपको टिप्स दूंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही।